حضرت طلحہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کی عزت و ناموس، اپنے نبی کا ڈیفنس کرنا، اپنے نبی کا دفاع کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یعنی جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کی اتباع کی اور جنہوں نے نبی کی تعظیم کی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی، تو نبی کی مدد کرنا بھی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر اللہ کے رسول کی شان میں، آپ کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنا، اللہ کے نبی کا دفاع کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ حضرت طلحہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق حضرت طلحہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی ہو تو ہمیں اس میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت طلحہ شریک ہوئے حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ میں، لیکن عین وقت پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس فتنے سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور تیسری چیز ہمیں یہ ملی کہ اگر ہمیں اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنے جسم پر 70 زخم سہنے والا اور اپنے ہاتھوں کو گنوا دینے والا، ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے باپ کی انگلیاں شل ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلیل القدر صحابی کے انتقال کے بعد بھی ان کی باڈی کی اور ان کے جسم کی حفاظت فرمائی۔ ان کے انتقال کے 30 سال کے بعد ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، نمی آ رہا ہے، کیونکہ ان کی قبر جو تھی وہ سمندر کے قریب تھی۔ تو 30 سال کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر سے نکالا گیا تو ان کی بیٹی کہتی ہیں، عائشہ بنت طلحہ ان کا نام ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم کی ڈیڈ باڈی بالکل ویسی تھی جیسے ان کو دفنایا گیا تھا۔ 30 سال میں ان کی باڈی میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی باڈی بالکل صحیح سالم تھی۔ محترم ناظرین، یہ ہیں جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔